بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں دھڑکتے دلوں آپ تمام ناظرین کو محبتوں بھرا سلام۔ 7 آسمانوں کے نام اور رنگ کیا ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زائرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ 5ویں آسمان کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ 6ٹھے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ 7ویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیا ہے اور وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ آسمان ترجمہ ہے سما کا، یہ قدیم عربی لفظ ہے جو زمین کے اوپری فضا اور اس کے اجسام کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے 7 آسمانوں کا تقریباً 7 آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ لہذا 7 آسمانوں کا وجود برحق ہے، لیکن ان کے نام اور یہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں یہ مختلف روایات ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ مزید روایات پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ہر آسمان کا نام رکھا اور ہر آسمان کے اپنے فرشتے ہیں۔ پہلا آسمان، اس کا نام رقیہ ہے اور یہ ہرے رنگ کے زمرد سے بنا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام ارقلون ہے اور یہ خالص سفید چاندی سے بنا ہے۔ اس آسمان پر فرشتے اپنی پیدائش سے قیام کی حالت میں ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام کیدوم ہے اور یہ سرخ رنگ کے یاقوت سے بنا ہے۔ اس آسمان میں فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام معون ہے اور یہ سفید رنگ کے موتی سے بنا ہے۔ اس میں فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں۔ 5ویں آسمان کا نام ریاح ہے اور یہ سرخ رنگ کے سونے سے بنا ہے۔ اس آسمان میں عظیم و شان فرشتے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ 6ٹھے آسمان کا نام دفت ہے اور یہ زرد رنگ کے یاقوت سے بنا ہے۔ اس آسمان میں عظیم و شان فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ 7ویں آسمان کا نام اریب ہے اور یہ نور سے بنایا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر ہے اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ نے ہی 7 آسمانوں اور اسی طرح 7 زمینوں کو بنایا۔ کنز الایمان کے حاشیہ پر تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ زمینیں 7 ہیں یا تو 7 ولایتیں ہیں جنہیں 7 اقلیم کہا جاتا ہے، یا 7 طبقے، لیکن چونکہ یہ تمام طبقے مٹی کے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہیں اس لیے قرآن کریم میں عرض کو واحد فرمایا جاتا ہے۔ آسمان مختلف چیزوں کے ہیں اور ایک دوسرے سے دور، لہٰذا انہیں سماوات جمع فرمایا جاتا ہے۔ تفسیر القرآن کے حاشیے پر حافظ عتیق الرحمن کیلانی فرماتے ہیں لغوی طور پہ یہ سما اور ارض اسماء نسبیہ ہیں،
یعنی بلندی کا نام سما اور پستی کا نام ارض۔ گویا اس لحاظ سے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے لحاظ سے ارض ہوا۔ اس طرح 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ جس طرح آسمان 7 ہیں ایسے ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ اس لیے اسلم صورت یہ ہے کہ بس اس پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہیں، اور سب کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی تحریر فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ جیسے متعدد آسمان اس نے بنائے ہیں ویسے ہی متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں، اور زمین کی قسم کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ بنی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور بھی زمینیں تیار کر رکھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہے۔ ممکن ہے کہ زمینیں 7 سے زیادہ ہوں اور اسی طرح آسمان بھی صرف 7 ہی نہ ہوں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں حال ہی میں رانڈ کارپوریشن نے فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کہکشاں میں واقع ہے صرف اس کے اندر تقریباً 40 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں، اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو۔ موضوع القرآن میں مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، یعنی زمینیں بھی 7 پیدا کی، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی احادیث میں ہے۔ ان میں احتمال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں اور احتمال ہے کہ نظر آتی ہوں مگر لوگ ان کو کواکب سمجھتے ہوں، جیسا کہ مریخ وغیرہ کی نسبت آج کل حکماں یورپ کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ، دریا اور آبادیاں ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ کائنات اس آسمان اور اس زمین تک محدود نہیں، بلکہ یہ پہلا آسمان ہے جسے ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور جس طرح آسمانی دنیا کے نیچے زمین ہے اسی طرح دوسرے آسمانوں کے نیچے بھی زمینیں ہیں، لیکن یہ زمینیں ہماری زمین سے کافی مختلف ہیں، اور سائنس کی رسائی اس خول سے باہر نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ زمین اور اس کے اوپر کا پہلا آسمان۔ مرغی کا چوزا جب تک انڈے کے اندر رہتا ہے اس کے لیے دنیا وہی ہوتی ہے، وہ جب اس خول سے باہر آتا ہے تو ایک وسیع دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے۔ اسی طرح ہم اس زمین اور اس کے خول میں بند ہیں، لیکن اللہ کی کائنات اس حد تک محدود نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پر اس راز کا انکشاف کیا ہے کہ وہ نہایت وسیع ہے، یکے بعد دیگرے ایسے 7 عالم ہیں۔ احادیث سے اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، البتہ ان کی کوئی تفصیل قرآن اور حدیث نے نہیں بتائی کہ یہ زمینیں 7 تہبتیں ہیں یا ان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اگر فاصلہ ہے تو وہ کہاں واقع ہے۔ کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن تک ابھی انسان کے علم کی رسائی نہیں ہوئی، اللہ ہی ان کی حقیقت جانتا ہے، اور قرآن کے مقصد کے لیے یہ ساری تفصیلات جاننا ضروری بھی نہیں۔